کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ رات کے سبق کے حوالے سے ایک تعلق یہ ہے کہ پچھلی رات ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں کس طرح آپ کا شکر ادا کر سکوں گا اور آپ کا حمد اور شکر کہ جب کہ آپ کے توفیق بھی آپ ہی کی طرف سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی میرے بندگی کا اصل ہے کہ آپ اس عاجزی تک پہنچ گئے کہ جس میں آپ نے یہ اقرار کر لیا اور سر بسجود ہو گئے۔ اب جو انسان اس حقیقت کو پہنچ جاتا ہے کہ تمام کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور سب کچھ وہی ہے اور وہی کرتا ہے اور تمام چیزوں کو انہوں نے تخلیق کیا اور انسان کے وجود، انسان کی نعمتیں، انسان کی زندگی، انسان کی آخرت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے خلق سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جب آپ اس مقام پہ پہنچے جس پہ الحمدللہ کا مقام ہم کہہ رہے تھے کہ انسان کے لیے وہی مقام ہے جو کہ بندگی کا بھی ہے اور وہ اطاعت کا بھی وہی مقام ہے کہ جو اس احسان والے مقام میں ہوتا ہے، اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں کے حقائق کھل جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس میں فنا کر دیتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے رضا کے طالب ہوتا ہے اور ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کو دیکھتا ہے۔ تو اس بات کو آج ہم لوگ تھوڑا سا دوسرے طرف سے یا دوسرے انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اب بھی ہم لوگ الحمدللہ سے نکلے نہیں ہیں، اور الحمدللہ کے بارے میں ہم نے یہی کل عرض کیا تھا کہ اس کی حقیقت جو ہمارے الفاظ ہے اس کے لکھنے کا، پھر اس کے پڑھنے کا اور اس کے بعد اس کی کیفیت کا، تو اس کو اور کھولنے سے پہلے اب ہم ایک دو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی دن کو اور رات کو ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ کر دیا کہ یہ اس کو چھپاتا ہے اور اس کے اوپر وہ غالب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، ہم نے شمس بنایا، قمر بنایا، ستارے بنائے اور مسخر کیا اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت۔ اب جو امر ہے یعنی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آفتاب اور چاند اور تمام ستاروں کو اس حالت پر کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے امر وہ حکم کے تابع چل رہے ہیں۔ یہاں یہ ذرا بات نوٹ کرنے والی ہے، اب سورج کا یا چاند کا ایک وجود ہے اور ایک اس کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ چاند کس چیز سے بنا ہوا ہے، کس مٹی ہے، کون سا پتھر ہے، کون سا کیمیکل ہے، کس طرح ہے، سورج کس طرح سے بنا ہوا ہے، یہ دنیا کس طرح بنی ہے، اس میں مٹی استعمال ہوا ہے، اس میں پانی استعمال ہوا ہے، اس میں یہ ہے، اس میں پتھر ہے، اس کے وجود ہے، یہ چیزیں۔ تو ان چیزوں کا جو وجود ہوتا ہے اس کو خلق کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا امر، وہ جو امر ہوتا ہے یہ اس کا جوہر ہوتا ہے، وہ تمام تخلیق جو ہے جو خلق والی چیزیں جمع ہو گئے ہیں یہ اس وقت تک چلتے ہیں جب تک اس پر وہ حکم ہے، اس امر کے تابع ہے، جو اس کی امر روح، اس کی جوہر، اور یہ جو ہے آپ کا یہ اس کا جسم ہے۔ اب آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ یہ لیمو کا جوہر ہے، یہ پودینے کا جوہر ہے،
یہ جب آپ تمام اجزاء کو، آپ جسم کو لے لیتے ہیں، زیادہ ہمیں جلدی سمجھ آ جائے گا۔ آپ ایک قمیص پہنتے ہیں، اب میرا آستین حرکت کرتا ہے، یہ دیکھو میں نے ہاتھ اٹھا لیا تو میرے آستین بھی اوپر آ گئے، میں چلنے لگا تو میرے ساتھ میرے تابند بھی یا وہ سلوار بھی چل رہے ہیں۔ اگر میں اس ہاتھ کو اوپر کرتا ہوں تو یہ، اگر میں اس کو اتار کر کے ادھر رکھ دوں تو یہ میرے امر کے تابع نہیں رہے گا، یہ میرے ساتھ وابستہ نہیں رہے گا، ابھی الگ ہو گیا اور میرا جسم الگ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو جب مٹی سے بنایا، پانی سے بنایا آدم کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں کس کا فون میں نے کہا میرا تو نہیں، اس سے گستاخی کرتا ہے۔ تو جب انسانی جسم کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ تعالیٰ کے خلق کے معنی پیدا کرنا اور امر کے معنی حکم کرنا، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تو جب جسم کو بنایا گیا مٹی سے تو کتنے سال یہ مٹی ادھر کھڑی رہے اس کے ساتھ دیوار کے عرش کے ساتھ، اور فرشتے جب آتے تھے تو تھوڑا ڈر جاتے تھے، اس کو دیکھتے تھے کہ تو اس کے بعد جب اس میں روح آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل الروح من امر ربی، وہ جو روح اس کے اندر آ گیا تو من امر ربی ہے۔ جب وہ اس کے اندر آ گیا تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ قمیص ہے، میں نے پہن لیا، ایک خاتون برقع پہن لیتی ہے، جب برقع پہن لیتی ہے تو آنکھوں کے اس جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں سوراخ 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 کر کے آنکھوں کے لیے جگہ بنا دیتے تھے کہ یہاں سے وہ اس کو چیز نظر آ جائے۔ اب جب اس کو اتار دیں تو وہ سوراخ، اور جب اس آنکھیں نہ ہو اس سوراخ میں، اس کپڑے میں، تو وہ چیز بیکار پڑے ہو جاتا ہے۔ سوراخ تو ہے، اس نے بنایا ہوا ہے آنکھوں کے لیے، لیکن اس بذات خود سوراخ دیکھ نہیں سکتا ہے، پیچھے اس کے آنکھ ہونا چاہیے کہ وہ اس سوراخ سے دیکھے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح کو ڈال دیا، اس کے بعد یہ روح کو دیکھنے کا سوراخ ہو گیا یہ آنکھ، سننے کے لیے اس کا یہ سوراخ ہو گیا سننا، بولنے کے لیے یہ زبان ہو گیا بولنا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے امر کو اس سے نکال دیتا ہے تو یہی آنکھ اسی پانی کے ساتھ ہے، یہ کان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہی زبان آپ کی ادھر ہی موجود ہے، یہ ہاتھ اور پاؤں آپ کے موجود ہے، لیکن اس قمیص کی طرح جیسا آپ نے نکال دیا نا تو اب وہ قمیص نہ حرکت کرتا ہے اور نہ وہ سوراخی موجود ہے، لیکن اس کے اندر سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ امر ربی چلا گیا اس کا، جو اس کا جوہر تھا، روح جو تقسیم نہیں ہو سکتا۔ جسم تقسیم ہو سکتا ہے، یہ حصہ گوشت کا ہے، یہ حصہ ہڈی کا ہے، یہ چھوٹا ہڈی ہے، یہ سخت ہڈی ہے، یہ ہمارے کان کے یہ ذرا نرم ہڈی ہے، ایسے ہو سکتا ہے، یہ ہڈی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ روح کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ عالم امر سے ہے۔ اور جب یہ روح نکل جاتا ہے، باپ ہو بیٹا ہو، وہ پڑا ہوا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ نہ وہ سن رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے، کیوں؟ روح چلا گیا۔ اور یہ روح جب آپ کو، اب دیکھیں آپ خواب میں ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ دیکھ بھی لیا آپ نے، ادھر بات بھی کر لیا آپ نے، چل بھی لیا آپ نے، جب آپ، لیکن آپ کے تو چلنے ادھر ہے، آنکھیں ادھر ہے، آنکھیں بند ہے سوئے ہوئے آدمی کا۔ جب وہ اٹھتا ہے کہتا ہے میں نے خواب دیکھا، میں جلا، میں نے اس سے بات کی، میں نے اس سے کیا، میں نے بھائی آپ کا تو زبان بھی ادھر تھا اور آپ کا تو کان بھی ادھر تھا، سن کیسے لیا آپ نے؟ نہ آواز ادھر آئی، وہ روح گیا تھا ادھر، جو من امر ربی ہے، جو نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں مادہ، مٹی، پانی، ہوا، ہمارا خون میں 14 قسم کی چیزیں ہیں، پانی میں 14 قسم کی چیزیں ہیں، لیکن روح جو عالم امر ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
تو پھر صوفیاء کرام نے فرمایا کہ خلق اور امر دو عالم ہے. خلق کا تعلق مادہ اور مادیات سے ہے، مٹی، پانی، پتھر، یہ لوہا، سونا، چاندی، ہوا، سمندر، پانی، ان سے ہے، اور انہی سے وہ غذا بھی لیتا ہے. آپ سبزی کھاتے ہیں، آپ گوشت کھاتے ہیں، آپ یہ کھاتے ہیں، یہ تمام کے تمام آپ کا کیا ہو گیا؟ آپ کے مادی، اور آپ کا غذا ہے مادی. لیکن امر جو ہے، روح جو ہے، وہ غذا نہیں کھاتا ہے، یہ چیزیں ہمارے مادیت کا نہیں کھاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے اور وہ آپ کا جوہر ہے. تو خلق اور امر دونوں کا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونے کا مطلب اس صورت میں ہے کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں یہ تو سب مادی ہے. ان کی پیدائش کو کیا کہا ہے؟ خلق کہا ہے. اور ما فوق السماوات، جو آسمانوں سے اوپر ہے، جو مادہ اور مادیت سے بری ہے، ان کی پیدائش کو لفظ سے کس سے تعبیر کیا؟ امر سے. تو یہ عالم خلق ہو گیا، وہ عالم امر ہو گیا. اب ہم مقام الحمدللہ سے ابھی نہیں نکلے ہیں. اس کا تعلق جو ہے الحمدللہ سے ہے کہ عالم امر اور عالم خلق کو ہم نے پہلے سمجھنا ہے، پھر ہم دوبارہ اپنے مقصد کی طرف آئیں گے. اب میں تھوڑا سا اس بات کو اور اچھی الفاظ میں اچھی طریقے سے بیان کرنے کے لیے میں آپ کو مجدد الثانی صاحب کے ایک مکتوب کی طرف آپ کا وقت لوں گا کہ وہ کیا فرماتے ہیں. فلاسفہ نے، سائنسدانوں نے، حکیموں نے جو تحقیق کرتے ہیں تو انہوں نے ان چیزوں پہ تحقیق کیا، پتھر پہ، پانی پہ، جسم پر، بیماری پر، ادویات پر، نباتات پر اور معدنیات پر. نمک نکال دیا، سونا نکال دیا، چاندی نکال دیا، اور بہت ساری چیزیں جو آج کل کی ترقی کے ساتھ نکلے. بہت چیزوں پہ انہوں نے تحقیقات کر لیا اور ان چیزوں سے عالم خلق سے بہت چیزیں دریافت کیا، ایک سے دوسرے کو ملا لیا، دوسرے کو تیسرے سے ملا لیا، اس سے بہت کام لے لیا، پیٹرول بنا دیا، ڈیزل بنا دیا، سونا بنا دیا، چاندی بنا دیا، اڑنا وہ کر دیا، چلنا کر دیا، گاڑی بنا دیا، پانی استعمال کیا، آکسیجن استعمال کیا، سب کچھ استعمال کیا، آگ کا استعمال ہوا، ہر چیز کا طریقے، بجلی پیدا ہو گئی، بجلی سے جو بھی ترقیاں ہو گئی سب کچھ ہو گیا. یہ تمام کے تمام کا کس سے تعلق ہے؟ عالم خلق سے تعلق ہے. اور کون کر رہا ہے؟ سائنسدان یا جو اس کو جانتا ہے. سعادت دارین کا ہاتھ آنا، دونوں جہانوں کا سعادت جو ہے وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ فلسفی جس کی بصیرت کے آنکھ صاحب شریعت علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابعت کے سرمے سے محروم ہے، عالم امر کی حقیقت سے نابینا ہے. جتنا سائنس نے ترقی کر لیا، جتنا بھی وہ آگے چلا گیا، وہ ان آنکھ، سننے، چکنے، لمس کرنے کا یہ سخت ہے، ان 5 حواس سے باہر نہیں جا سکا. یا لوہے کو لایا، یا پانی کو لایا، یا آگ کو لایا، یا مٹی کو لایا. انہی چیزوں کو کرتا ہے جو یا نظر آتا ہے، یا آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں، یا آپ اس کو چکھ سکتے ہیں، یا آپ اس کو، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. عالم امر کی حقیقت سے نابینا چھ جائے کہ اسی مرتبہ وجوب تعالی و تقدس کا شعور ہو. جب اس کو عالم امر سے پہچان نہیں ہوا
صرف عالم خلق میں رہا تو اللہ تعالیٰ تو عالم امر سے بھی اوپر ہے مسئلہ، وہ ذرا بات اوپر چلی جاتی ہے۔ تو یہ نابینا ہو گئے اس سے کہ جو عالم امر کو پہچان لے۔ فلاسفہ نے جو جواہر خمسہ ثابت کیے، سائنسدان نے، عقل مند نے، حکیم نے، دانا نے، ہوشیار نے، عقل مند نے، فلاسفہ والے نے جو جواہر خمسہ ثابت کیے ہیں سب عالم خلق میں ہے۔ اگر آپ جا رہے ہیں بہت جہاز سے آپ اوپر جا رہے ہیں، آپ حیرانگی کی بات تو ہے، لیکن پیٹرول بند کر دیں، ہوا بند کر دیں، وہ عالم خلق سے، اسی اسباب سے وہ نہیں نکل سکتا ہے۔ نفس اور عقل، اب یہاں بات آ جاتی ہے، آپ کا نفس اور آپ کا عقل یہ آپ کے عالم خلق سے ہے۔ نفس اور خلق، آپ کا وجود جو ہے، جو نفس بن گیا آپ کا، نفس ناطقہ، بولنے والا جو ہے، یہ آپ کا عالم خلق سے ہے۔ یہ مٹی، پانی، بھلے جو بھی کام کرے، ہوا میں اڑے جیسا وہ جہاز اڑ رہا ہے، زمین میں گھسے، سمندروں میں جائے، جو بھی کرے، کارنامہ کس کا ہے؟ یہ کارنامہ خلق کا ہے۔ نفس اور عقل کو جو مادے سے مجرد شمار کرتے ہیں، یہ ان کی نادانی کے باعث ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عقل اور نفس جو ہے، یہ ہمارا روح یہ ہے، جوہر ہمارا یہ ہے، یہ رک گئے ہیں ادھر، یہ جوہر نہیں ہے، یہ اصلیت نہیں ہے۔ اور مادے سے مجرد ہونے کے ساتھ اس سے کیا مناسبت؟ نفس ناطقہ تو یہی نفس امارہ ہے جو تزکیے کا محتاج ہے۔ آپ کا نفس تو ابھی وہ ہے جس کے لیے قرآن، جس کے لیے پیغمبر، جس کے لیے ہدایت کی روشنی اس لیے آیا ہے کہ اس کا تزکیہ کرے۔ آپ نے اس کو جوہر سمجھا۔ جوہر تو تقسیم نہیں ہوتا، جوہر میں تو کوئی چیز داخل نہیں ہوتا، وہ تو امر ربی ہے، وہ ایک جگہ پہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا بنایا ہے جس کا وجود اس مادیت سے نہیں ہے، نہ آپ اس کو کم کر سکتے ہیں، نہ اس کو کہتے اکائی۔ آئنسٹائن نے جو دریافت کیا تھا کہ اکائی کے بعد جب اس کو، اب مثال کے طور پہ 1 2 3 4، اب واپس نیچے آ جائیں، 1 کو بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، 2 کو تقسیم کر دیا تو 1 ادھر ہو گیا، 1 ادھر ہو گیا، 1 کو بھی تقسیم کر دیا تو اس کا آدھا ہو گیا، اس کو بھی تقسیم کر لیا، اب آپ آ گئے 0 پر۔ یہ اکائی ہے، 0 کو تقسیم کریں، 0 تقسیم نہیں ہو سکتا۔ من امر ربی، جگہ گئے اس کے امر ربی تک جب آپ پہنچ گئے تو اس میں آپ کا یہ والے سارے خلق ادھر نیچے رہ جاتے ہیں۔ نفس ناطقہ تو یہی نفس امارہ ہے جو تزکیے کا محتاج ہے، اس کے توجہ اور ہمت بالذات کمینگی اور پستی کی طرف ہے۔ نفس کے جتنے دائرہ اختیار ہے، یا وہ شہوت مانگے گا، یا وہ حرص مانگے گا، یا اچھا کپڑا مانگے گا، اچھا نام مانگے گا، اچھی شہرت مانگے گا، وہ اچھا دولت مانگے گا، وہ اپنا عزت مانگے گا، اچھا خوراک مانگے گا، اس کا اچھا نیند مانگے گا، اچھا مکان مانگے گا، اچھا دولت اور خزانے مانگے گا، وہ کہے گا کہ اور دے دو، اس کو ایسے کر لو، اس کو تو اپنے اس کے علاوہ، اس کمینے کا تو اور کمینگی کے علاوہ اس کے کام نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کے تمام تعلق اس عالم خلق سے ہے۔ بات سمجھ آئی ہے آپ لوگوں کو یہ کہ میں آگے چلوں؟ اور مادے سے مجرد ہونے کے ساتھ اسی کیا مناسبت؟ آپ کہتے کہ یہ مجرد ہے، یہ روح ہے، او بھائی یہ تو تقسیم ہے، حرص میں یہ مبتلا ہے، بیماری میں یہ مبتلا ہے، عجب میں یہ مبتلا ہے، غفلت میں یہ مبتلا ہے، خالق کی نافرمانی میں وہ مبتلا ہے، رب کی نافرمانی میں وہ مبتلا ہے، رب کے مقابلے میں وہ کھڑا ہے، اس نے تمام راستے اپنے غلط کیے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجرد ہے؟ سائنسدان یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا نفس سب کچھ ہے۔ آئی سمجھ لوگوں کو؟ یا اور
اس کو اگر کسی کا سوال ہو یہاں پہ، کیونکہ پھر آگے بہت زیادہ بات باریک ہو جائے گی. اگر طالب علم الف ب ت س کو صحیح نہیں سمجھے گا نا تو قرآن کے الفاظ کو وہ جوڑ نہیں سکے گا. اگر س کو آپ الگ کر دیں، سین کو الگ کر دیں، اس کو الگ کر دیں، تو اس طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں، دیکھو صرف الحمدللہ کے لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ ہم اس کیفیت کو پالیں جو اس کا، لیکن اس کیفیت سے پانے سے پہلے جو الحمدللہ میں ہے اس کے پانے کے لیے یہ اس کے وہ ہے کہ جس کو ہم تقسیم کر رہے ہیں اور سمجھانے کے اس پر آتے کہ میں بھی سمجھوں اور آپ بھی سمجھیں. تو اس کمینہ پن کو اس عالم امر سے کیا نسبت اور مادے سے مجرد ہونے کے ساتھ اس کا کیا مناسبت؟ وہ تو مجرد ہے، وہ تو تقسیم نہیں ہوتا، زیرو تقسیم نہیں ہوتا. روح جو امر ہے اللہ تعالیٰ نے، جو آسمانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ کے امر چلتا ہے، عالم امر ہے اس کا، عالم خلق نہیں ہے وہاں پر. وہاں نہ مٹی ہے، نہ سامان ہے، نہ وہ ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ وہ ہے. رہی عقل، اب نفس کو کے بعد وہ عقل کو، اپنی دانائی کو سمجھتے ہیں کہ میں سائنسدان ہوں تو میں نے اتنا پڑھا ہوا ہے. اس پر آ جاتا ہے کہ عقل کی کیا کیفیت ہے. رہی عقل تو معقولات میں سے صرف ان امور کا ادراک کر سکتی ہے جو محسوسات سے مناسبت رکھتی ہے. آپ کا عقل صرف ان چیزوں کو محسوس کر سکتی ہے کہ جو محسوسات سے تعلق رکھتی ہے. جس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے اس کا عقل وہاں کوئی جا نہیں سکتا. اور محسوسات وہی 5 چیزیں ہیں. کیا چیزیں ہیں؟ کان، آنکھ، زبان اور لمس و خوشبو ہو گیا. یا اگر ان 5 چیزوں سے کچھ ایسے چیز لایا جائے اس دنیا میں تو عقل دنگ رہ جاتا ہے اس کی. تو آپ کا عقل جو ہے ان امور کا ادراک کر سکتی ہے جو محسوسات سے تعلق رکھتی ہے یا مناسبت رکھتی ہے، بلکہ جو محسوسات کے حکم میں ہے. لیکن وہ چیز جو محسوسات سے مناسبت نہیں رکھتی ہے اور مشاہدہ میں آنے والی اشیاء میں سے جن کا کوئی شبہ اور مثال نہیں ہے، نہ اس کا مثال ہے جو عالم امر کی چیزیں ہیں، کہ میں مثال آپ کو دے دوں کہ عالم امر کی چیزیں اس طرح ہے. جب چیز کا مثال نہ ہو عقل اس کو کیسے تسلیم کرے؟ عقل کو چاہیے ایک مثال، عقل کو چاہیے ایک وجود، عقل کو چاہیے ایک میٹیریل. یہ سخت ہے، یہ غلط ہے. پھر بات کرو تو میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں اوپر جا رہا ہوں، عقل کہتا ہے کیسے جاؤ گے؟ وہ کہتا ہے میں لکڑی لے آؤں گا، 2 لکڑیوں کو ایسے رکھوں گا، بیچ میں ایسے 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 کر کے میں اوپر لے جاؤں گا. ٹھیک، تو ہو گئی سیڑھی. اب عقل کو اب بات سمجھ آ گئی اور اس نے بنا بھی دیا. ہمارے تمام اوپر جگہ کے لیے سیڑھیاں جا رہی ہے. یہ عقل نے محسوسات میں سے اور اس اپنے دائرے میں سے کر کے آپ کو دکھایا. لیکن اگر ایسا اوپر جانا ہو کہ جو مادیت کے بغیر ہو، عالم امر سے اوپر جانا ہو، تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر عقل ادھر کدھر رہ جاتا ہے. لیکن وہ چیز جو محسوسات سے مناسبت نہیں رکھتی اور مشاہدہ میں آنے والے اشیاء میں جن کا کوئی شبہ اور مثال نہیں، عقل کے ادراک میں نہیں آ سکتے، ان کا بند عقل کی چابی سے نہیں کھل سکتا. اس کا عقدہ، اس کا تالا مشاہدات سے جس کا عالم امر سے ہے تعلق، اس کو آپ عقل کی چابی سے اس کو نہیں کھول سکتے ہیں. صحیح ہے؟ اور لہذا عقل کی نظر بے مثال اشیاء کے احکام سے کھوٹا ہے. دوبارہ پڑھوں گا. لہذا عقل کی نظر، عقل کی پہنچ، لہذا عقل کی نظر بے مثال اشیاء، جس کا کوئی مثل نہیں ہے کہ میں آپ کو مثال دے دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جنت میں ایسے نعمتیں دے دوں گا کہ جس نے کسی عقل نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور کہ اس کی خبر، جتنا انسان اس کو خبر بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے جو میرے پاس ہے. اب اس کا مثال نہیں ہے تو آپ عقل کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟
ان تک تو پہنچا دیا کہ یہ حور ہے، ان تک تو پہنچا دیا کہ شراب ہے، ان تک تو پہنچا دیا کہ اصل ہے، شہد ہے، وہ اس لیے ہماری سمجھ آ گئی کہ ہم نے اس کی مثالیں ادھر دیکھی ہوئی ہیں، شہد کے بھی دیکھا ہوا ہے، اس کا بھی دیکھا ہوا ہے، پانی بھی دیکھا ہوا ہے، تو یہ نہر ہے، دودھ کا بہے گا، فلاں کا، یہ تو اتنا آپ کو سمجھا دیا جتنے آپ کے عقل میں وہ آ جاتی، مثال ادھر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں میرے پاس ادھر ایسے ہے کہ جس کا ہم بول نہیں سکتے کہ اس کا مثال ادھر نہیں ہے، اور یہ عقل بہت چھوٹا ہے، ٹھیک؟ اور ان کا بند تو اشیاء کے احکام سے کوتا، اور غیب کے میدان میں تو بالکل گمراہ ہے۔ وہ جو فرمایا کہ مسلمانوں کی علامت کیا ہے، یؤمنون بالغیب، اس کی علامت کیا ہے؟ ایمان لیا گا غیب کے اوپر۔ یہ غیب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے فرمایا کہ وہ ایمان اللہ پہ لانے کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل، اللہ تعالیٰ کا کوئی مثال، اللہ تعالیٰ کا کوئی یہ کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ اس طرح ہے، اس کا ذات اس طرح ہے، وہ ہے نہیں۔ تو اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان تو لے آتے ہیں، اور کس پہ لے آتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب۔ تو اور غیب کے میدان میں تو بیچارہ عقل بالکل گمراہ ہے، اور یہ اس کی عالم خلق میں سے ہونے کی علامت ہے۔ عقل بھی آپ کو عالم خلق سے ہے، بوڑھا ہو گیا تو عقل کم ہو گیا، بادام کھایا تو عقل تیز ہو گیا، میاں بیوی زیادہ نہیں لڑے تو بچے تھوڑے ہوشیار آئیں گے۔ وہ سارے باتیں جو آپ کو عقل کی کرتا ہے، یہ کم و بیشی ہوتی ہے، عالم خلق سے ہے۔ عالم امر کا رخ بھی چونی، اس کی توجہ سے بھی چگونگی کی طرف ہے۔ عالم امر کی ابتدا، اب عالم امر شروع کدھر سے ہوتا ہے؟ عالم امر کی ابتدا میں مرتبہ قلب ہے۔ جب یہ عالم خلق اور اس عالم امر کے درمیان جو بارڈر ہے، جو سرحد جہاں سے شروع ہوتا ہے عالم امر، وہ عرش ہے۔ اور اس دنیا میں جو عالم امر اور عالم خلق کے درمیان جو تعلق شروع ہو جاتا ہے آپ کا اور عالم امر کا، تو وہ آپ کا دل ہے۔ اس لیے اس کو عرش خدا کا گھر بتایا ہے۔ قلب سے اوپر روح ہے، اور روح سے اوپر سر، اور سر سے خفی اوپر خفی ہے، اور اخفا۔ یہ پانچ آپ کے وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عالم امر میں رکھا ہوا ہے، اور آپ کا یہ ناف سے اوپر جو حصہ ہے اس کا تعلق عالم امر سے ہوتا ہے، جو کیونکہ یہاں آپ کا عالم امر والا روح ہے۔ تو آپ کے جسم کے اندر جو من امر ربی، کیا فرمایا؟ روح کس چیز سے ہے؟ وہ من امر ربی ہے۔ تو آپ کے روح اور جسم کے جو نفس ناطقہ ہے، عالم خلق ہے، ان کا دونوں کا آپس میں جوڑ جو ہے وہ قلب کے اوپر ہے، اس کا بارڈر۔ صحیح؟ یہ وہاں پر عالم اوپر سے عالم خلق اور عالم امر کے درمیان بارڈر، سرحد کون سی جگہ؟ عرش۔ اور انسان کے اندر نفس جو اور عقل، اس کے درمیان میں جو عرش ہے وہ انسانی قلب ہے۔ صحیح ہے؟ عالم امر کے ان پانچ امور کو اگر جواہر خمسہ کہے تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ جو سائنسدان کہہ رہا تھا کہ یہ جو نفس ہے یہ عالم ہمارا جوہر ہے، ہماری حقیقت ہے، اس کے بجائے اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہمارے لطائف جو ہمارے اندر ہے، جس میں قلب ہے، جس میں روح ہے، جس میں سر ہے، جس میں خفی ہے، جس میں اخفا ہے، جو لطائف یہاں پانچ اس میں سینے میں ہے انسان کا، جس کا تعلق عالم امر سے ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو خواب نظر آتا ہے، وہ آپ کا جو خواب دیکھنا ہے وہ عالم خلق سے تعلق نہیں ہے، وہ رفتار جو ہے وہ عالم امر سے آپ کا تعلق ہے۔ تو اگر وہ ان چیزوں کو، مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سائنسدان ان پانچ چیزوں کو کہتا کہ یہ امر ہے تو پھر بھی گنجائش تھی کہ ان کو کچھ بات سمجھ آ گئی ہے۔
لیکن انہوں نے تو صرف اور صرف نفس کو ہی کہہ دیا کہ یہ ہمارا امر ہے۔ تو کوتاہ نظری کی باعث چند حذف ریزوں کو اکٹھا کر کے جواہر خمسہ گمان کر لیے، اپنی عقل، اپنی سوچ، چند کتابیں، چند تجربات، ان کو اکٹھا کر کے اس پر آدمی کہہ دیا کہ میں سائنسدان ہو گیا ہوں، اور ان چیزوں کے اکٹھا ہونے پہ میں حقیقت تک پہنچا ہوں۔ عالم امر کے ان جواہر خمسہ کا ادراک اور ان کی حقائق پر اطلاع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کامل کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ جو روحانی عالم امر والا 5 خواص آپ کے اندر ہے، آپ اس کو ڈھونڈیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ متعلق کر دے، جو دین ہے، جو وہ لایا ہے، جو طریقہ ہے، ان کے ساتھ جب آپ منسلک کر سکتے ہیں، تب آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ میرے اندر کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ مثال دیتا ہے، جس طرح عالم صغیر، اب ہم 2 دنیا کہتے ہیں، ایک کو عالم صغیر بولیں گے اور ایک کو عالم کبیر بولیں گے۔ عالم صغیر کیا ہے اور عالم کبیر کیا ہے؟ ہر انسان کو ہم کہیں گے عالم صغیر۔ تو عالم صغیر سے کیا مطلب ہے؟ کہ یہاں پہ سورج ہے، یہاں پہ آسمان ہے، یہاں پہ ہوا ہے، یہاں پہ سردی ہے، یہاں پہ گرمی ہے، یہاں پہ زمین ہے، یہاں پہ تمام چیزیں جو آپ کو ادھر ملتا ہے، کاشت ہے، دانہ ہے، وہ ایک آپ کا عالم صغیر میں بھی ہے۔ جو کبیر میں ہے وہی چیز آپ کا ادھر بھی ہے۔ تو جس طرح عالم صغیر یعنی انسان میں ان تمام چیزوں کا نمونہ ہے جو عالم کبیر میں پائی جاتی ہے، اسی طرح عالم کبیر میں بھی ان جواہر خمسہ کے اصول موجود و ثابت ہے۔ عرش مجید عالم کبیر کے جواہر کا مبدأ ہے۔ عرش مجید جو ہے عالم امر کے ابتدا ہے، دروازہ ہے، پہلے جب آپ جاتے ہیں اس میں۔ ٹھیک؟ جس طرح انسان کے دل کہ انسان میں یہ حیثیت ہے، جس طرح انسان کے دل کہ انسان میں یہ حیثیت ہے، اس مناسبت پر بنا پر قلب کو عرش اللہ کہہ دیا گیا ہے۔ عرش اللہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں سماتا ہوں نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، ایک مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ تو عرش اللہ کہتے ہیں۔ اور جواہر خمسہ کی باقی مراتب عرش سے اوپر ہے۔ باقی جو جواہر ہے وہ چیزیں ہیں جو دائرے ہے، وہ پھر روح کا ہے، سر کا ہے، اخفی کا ہے، اخفا کا ہے، وہ اوپر ہے۔ صحیح؟ عالم کبیر میں عرش عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ و واسطہ ہے۔ عالم کبیر میں اس دنیا میں اور اس کا بارڈر جو ہے وہ عالم امر کا بارڈر کے درمیان میں عرش جو ہے وہ واسطہ ہے، آگے اس کا وہ ہے، ادھر سے یہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جس طرح عالم صغیر یعنی انسان میں قلب انسان، عالم خلق جو اس کے اندر ہے، نفس ہے، جو چیزیں بھی اس کے اندر ہے، اور عالم امر جو اس کے درمیان ہے، عالم امر کے درمیان قلب برزخ واسطہ ہے۔ صحیح ہے؟ اب یہاں 2 لفظ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، بالخصوص سلسلہ والوں کو بہت زیادہ اس کے ضرورت بھی ہے سمجھنے کے، عملاً بھی اور علماً بھی اور ہر طرح سے۔ ایک ہوتا ہے جو قرآن مجید میں پچھلے سبقوں میں ہم نے بولا، ایک ہوتا ہے تزکیہ اور ایک ہوتا ہے تصفیہ۔ یہ ایک لفظ قرآن مجید میں بہت آیا ہے۔ اب یہ جو تزکیے کا لفظ ہے اور تصفیے کے لفظ میں کیا فرق ہے، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، پچھلے سالوں میں سن چکے ہیں۔ دوبارہ اس کو ایسا کرتا ہوں کہ جو لوگ پچھلے سال میں نہیں تھے، اور اس کا تزکیہ اور تصفیے میں یہ فرق ہے۔ آپ کی گاڑی کا انجن خراب ہو گیا،
رنگ خراب ہو گیا، ڈینٹ پینٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پرانی ہو گئی، اس کو دوبارہ بنانا پڑتا ہے، اس کے خرابیوں کو دور کرنا پڑتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تزکیہ. اس کو بنانا پڑتا ہے. آپ کی گاڑی کہیں کڑی ہے، اس کے شیشے پر مٹی پڑ گئی، برف پڑ گیا اور وہ ہو گیا، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ او بچے یہ ذرا میرے گاڑی کا شیشہ صاف کر دو. چونکہ وہ شیشہ پہلے سے اندر سے صاف ہے، صرف وقتی طور پہ اس پہ گرد و غبار پڑی ہے، اس پہ کوئی چیز پردہ پڑا ہے. تو نفس کی اصلاح کرنے کو کیا کہتے ہیں قرآن نے؟ قد افلح من تزکا. تو قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کی تزکیہ کیا اس نے فلاح پائے. اور دل کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ جس نے اس کو پاک کیا. وہ پہلے سے پاک ہے کیونکہ وہ عرش کا درجہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق ایسا کیا ہے کہ وہ عالم، آپ کے عالم خلق اور آپ کے روح عالم امر کے درمیان وہ ایک احساس کی جگہ ہے جو اس کو برزخ کہتے ہیں. صحیح ہے؟ یعنی جس طرح عالم صغیر یعنی انسان میں قلب انسان عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ وہ واسطہ ہے، قلب اور عرش اگرچہ عالم خلق میں سے ہے، قلب اور عرش اگرچہ عالم خلق میں سے ہے، لیکن عالم امر کی بے چونی و بے چگونگی کا حصہ بھی رکھتے ہیں. دل میں اتنا احساس ہے کہ وہ آپ کو روح کی کیفیات بھی بتا دیں. صبح اگر روح نے کہنا ہے کہ میں نے غذا کھانی ہے، میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے جو اس کی غذا ہے، تو آپ کو نیند سے اٹھائے گا. خواہش پیدا ہوگی کہ میں نماز پڑھ لوں، نفس نے اسے کہا بہت سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، بہت تھکے ہوئے ہو. تو دل کو اس نے، اس لیے ہم ہر بات جو کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں پانی پیوں. آپ کا پانی دل میں تو نہیں جاتا. میرا دل کرتا ہے میں سو جاؤں، تو آپ کا دل تو نہیں سوتا ہے. اگر دل سو جائے تو 1 منٹ کے لیے آدمی چلا جائے، وہ سوئے میں بھی ڈب 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 اپنا کرتا رہتا ہے. وہ اب سوال ادھر ہے کہ دل صرف محسوسات کرتا ہے، اس لیے وہ سوتا نہیں، اس لیے وہ رکتا نہیں، اس لیے وہ کم نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ موت تک، جیسے اللہ نے پہلے اس کو من امر ربی اس میں ڈال دیا تاکہ وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے، روح کو بھی اور اس کو. تو کیا ہوا؟ لیکن قلب اور عرش یہ دونوں عالم خلق سے ہے. قلب اور عرش اگرچہ عالم خلق میں سے ہے لیکن عالم امر کی بے چونی اور بے چگونی کا حصہ بھی رکھتے ہیں. ان جواہر خمسہ کی حقیقت پر آگاہ مطلع ہونا اولیاء کرام میں سے کامل افراد کے لیے تسلیم کیا گیا ہے، جو مراتب سلوک تفصیل سے طے کر کے نہایت تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے؟ ہر گدائے مرد میدان کئی شود، پشے آخر سلیمان کئی شود. ہر گدا مرد میدان کب ہو سکتا ہے، مچھر سلیمان کی ہم نوائی کب کر سکتا ہے. ٹھیک. اب دوسری جگہ اس کو تھوڑا سا اور تنگ تو نہیں ہوا آپ کو؟ یہ اگر مکمل نہ کروں تو پھر کل رات کے لیے اس کا وہ جوڑ نہیں بنے گا. جا صحیح ہے؟ دوسری جگہ آپ فرما رہے ہیں اس مسئلے کو تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ. میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بھائیوں، وہ طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے والوں کو یا وہ سے
اس کی سیر کی ابتدا قلب سے ہے۔ آپ کو سب سے پہلے جو توجہ دینا ہے اللہ تعالیٰ کے الحمدللہ کو، پھر اس سے اوپر جو کمالات ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ہم نے حمد کا جو قلب ہے اس کو پہلے ہم نے پکڑنا ہے۔ تو کہ سیر کی ابتدا قلب سے ہے، قلب سے گزر کر مراتب روح میں جو اس سے اوپر ہے سیر واقع ہوتا ہے، اور روح سے گزر کر معاملہ سر کے ساتھ اور جو اس کے اوپر ہوتا ہے، یہی حال خفی اور اخفا مقامات کا ہے۔ ان لطائف پنجگانہ کے منزلوں کو طے کرنے اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق جدا جدا علم و معرف حاصل ہونے اور ان احوال و مواجد کے ساتھ جو ان پنجگانہ میں سے ہر ایک کے ساتھ جدا جدا مخصوص ہے، محقق ہونے کے بعد ان پنجگانہ لطائف کے اصول میں عالم کبیر میں ہے سیر واقع ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، میں دوبارہ آپ کو پڑھتا ہوں۔ آپ کے یہ لطائف جو یہاں جسم میں رکھے ہوئے ہیں ان امر سے ہے، اور ان کا آپ کے صرف احساسات سے اس کا واسطہ ہے، جو دل اس لطائف کو محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا عرش ہے۔ آپ کے اندر جو لطائف ہے جو کہ قلب ہے، روح ہے، سر ہے، اخفی ہے، یہ آپ کے احساسات ہے کہ جب ایک ایک احساس آپ کا کھول دیا جائے گا تو آپ کو اس کے بعد اس کا سیر اور اس کے آپ کو جدا جدا فرق ہو جائے گا کہ یہ میرے لطیفے کے قلب کا احساس ہے اور یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، کیونکہ ان لطائف کے احساسات کا اس دنیا کی مادیت سے خلق سے واسطہ نہیں ہے، اس کا واسطہ احساس نور سے ہے جو کہ عرش سے اوپر وہ مقامات رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم اللہ کہتے ہیں کہ پہلے دل کو صاف کرو، اللہ سے صاف کرو۔ مثال ہم جھاڑو لگاتے ہیں، کپڑے کو صابن لگاتے ہیں، یہ جب اس شیشے کو آپ پہلے صاف کریں گے، یہ صفائی کیوں ہم کرتے ہیں؟ یہ صفائی اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہمارا دل صاف ہوگا تو وہ اپنے جسم کی کسی چیز کو محسوس کرے گا، تو اس کو احساس دلانے کے لیے اب ایک مرتبہ جب اللہ سے ہو جائے تو وہ کہتا ہے بند کر دو، اب اللہ نہ بولو، اب لا الہ الا اللہ بولو۔ اب لا الا اللہ یہ جو ہمارا وہ تعلق ہے کہ جب ہم قلب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے قلب نے محسوس کر لیا، آدم علیہ السلام نے، کیا نیز سے مجھے پیدا کر دیا، فرشتوں نے مجھے سجدہ کر دیا، مجھے کرمنا وہ مقام دے دیا، ایسا ذات ہے۔ جب سب کچھ اس کو معلوم ہو گیا، ابھی ناف تک وہ پہنچا ہوا تھا، تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ جب یہ اوپر جائے گا نا، اس سے انسان جب آدم کو آپ نے تربیت کر دیا، اللہ سے جب اوپر جائے گا تو پھر وہ الا اللہ پہ جائے گا۔ اگر مصروفیات ذہن کا نہ ہوتا، یہ گندگی نہ ہوتا جو دل کو خراب کرتا ہے اور روح کو مصروف کرتا ہے، اور اس کے اور ان لطائف کے درمیان میں اگر پردے نہ ہوتے تو لا الہ نہ ہوتا۔ آپ صرف یہ کہتے ہیں الا اللہ، اور وہ جیسے اٹھتا آنکھ کھول دیتا تو کہہ دیتا الا اللہ۔ اس نے ہم اس لیے پڑھا کہ اس میں شکر اور عاجزی اور بندگی کا قول و وعدہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کا الا اللہ کا اس بعد میں آئے گا جب آپ کے قلب صاف ہو جائے گا اور روح کا تسلط اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، تو لا الہ سے آپ تمام چیزوں کو کاٹیں گے۔ لا کا مطلب کیا؟ تلوار کا مطلب کیا؟ تلوار سے ہم کاٹتے ہیں، تبر سے ہم چیز کاٹتے ہیں۔ لا کا مطلب یہ ہے، یہ تو آپ بولنے کو چھوڑ دیں، محسوس کریں، لا نہیں کوئی چیز۔ یہ عالم خلق کی وجہ سے لا الہ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جب ادھر سے گر گئے تو عالم خلق میں گر گئے۔ ہم نے پڑھ لیا، مان لیا کہ میں بندہ ہوں، کہ آپ کا بندہ ہو، آدم نے بھی مان لیا، ہم نے بھی مان لیا کہ بندہ ہو۔ لیکن بندہ تو بیچارہ عالم خلق کی گندگی میں آ کے گر گیا۔ اب عالم خلق کی گندگی کو کس چیز سے صاف کرے گا؟ وہ پہلے تو دروازہ کٹکھٹائے گا کہ اللہ میں تمہیں چاہتا ہوں، اللہ میں تمہیں یاد کر۔ کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم۔ اس کے بعد دوسرا لفظ کیا بولا؟ بولے
فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. مت کرو انکار، مت کرو غفلت، مت کرو انکار. کیا کرو؟ فَاسْكُرُونِي، مجھے یاد کر. وَاشْكُرُوا لِي، اور شکر کرو، حمد کرو، مان لو، سر رکھ دو، اطاعت کرو، قوانین کو مان لو اور ان سے حاصل کرو جو ہم نے اصل راستہ رکھا ہوا ہے. اور جو تمہارا جسم عالم خلق سے ہے یہ ادھر ہی رہ جائے گا. تم نے پھر عالم امر کی طرف کیا کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تم چارہ نہیں ہے تمہیں وہ راجعون کی طرف واپس کرنے کے. تو اس سے پہلے آپ نے حمد کے دائرے میں بھی رہنا ہے. جب حمد میں آپ رہ گئے اور آپ نے تصفیہ کر دیا قلب کا تو پھر آپ روح کی طرف جائیں گے جو لا الہ الا اللہ کے اس پہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب ٹھیک ہے ان پنجگانہ لطائف کے اصول میں جو عالم کبیر میں ہے آپ کو سیر واقع ہو جاتی ہے. سیر سے مطلب یہ ہے کہ آپ چلے گئے مری تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مری کا یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے. وہاں آپ کو محسوس ہونا اپنے اس میں آپ کو احساسات اس کا آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو جب اس میں سیر شروع ہو جائے، کیونکہ جو کچھ عالم صغیر میں ہے، کیا جو کچھ عالم صغیر میں ہے اس کا اصل عالم کبیر میں ہے. اس کو امانت رکھا گیا ہے آپ کے درمیان کہ میں واپس بلا لوں گا. روح کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا داخل ہو جاؤ تو انہوں نے کہا بہت اندھیرا ہے. فرمایا تم جاؤ اور میں تمہیں واپس، وعدہ ہے کہ تمہیں نکالوں گا. یہ واپس اپنے اصل کی طرف اگر آپ ابھی نہیں لے جائیں گے تو اسرائیل آ جائے گا، اس کو کھینچ کے لے جائے گا. عالم خلق کو ادھر ہی چھوڑ دے گا اور عالم امر کو لے جائے گا، بھلے زنجیروں سے لے جائے. یا وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے اس کو کھول دیتے ہیں اس کے گریبان کو اور اس کے روح کو فرشتے ایسے لے جاتے ہیں خوشبودار کپڑوں میں. یہ وہ لوگ ہیں جس نے اپنے اصل کے ساتھ اس کو جوڑ دیا تھا نا، ادھر عالم خلق سے اس کو آزاد کر دیا تھا. کہ شروع کدھر سے کیا تھا؟ تصفیہ قلب سے شروع کیا تھا. پہلے عرش جو تھا اس دروازے کو صاف کیا، احساسات کو صاف کر دیا، روح کے ساتھ متعلق کر دیا. روح نے پھر اس عالم امر سے ہے، انہوں نے تو پرواز کر لیا، انہوں نے جو کہا دل نے سن لیا، جو کہا. وہ اگر ساری رات روتا رہتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ ہم نے اتنا کھانا کھایا ہوا تھا کہ ہمیں عالم خلق کے کھانا عالم خلق، سونا عالم خلق، سستی عالم خلق، بلڈ پریشر عالم خلق، وزن عالم خلق، پیٹ کا بڑا ہونا عالم خلق اور پیچھے سے جسم بڑا ہونا عالم خلق. ہم نے عالم خلق میں اتنے گر گئے کہ ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں. اگر تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے بستر میں وہ بھی الحمدللہ ہم ایک موبائل اٹھا کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اب عالم امر کدھر گیا، عالم خلق کدھر گیا. اور انہوں نے خلق نے اتنا ترقی کر دیا، اتنا ترقی کر دیا، یہ سب کچھ دجالیت نے بنا لیا. کس لیے بنا لیا؟ اب دو پارٹی ہو گئے. جب آپ اس سیر میں جاتے ہیں نا، جب اس عرش آپ کا یہ تعلق جب بن جاتا ہے نا تو اب نیچے والا عالم خلق جو ہے یہ اندھیرا ہے. اب یہ سمجھ لو سورج نہیں، آج رات سورج نہیں ہے، یہ ہم نے جلا دیا، اس کو ذرا بھول جاؤ. اندھیرا ہے کہ نہیں؟ اب عالم اس عالم پر اس عالم کا وہ پڑ گیا، روشنی پڑ گئی. ادھر ایک تنکا پڑا ہوا ہے، اتنا سا ماچس کا تنکا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ 200 گز والا وہ لے آؤ، بانس لے آؤ، کتنا لمبا ہو جائے گا. تنکے کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ کوئی حیثیت رہ جائے گی اس تنکے کی؟ اتنا سا تنکا اور اتنا ڈنڈا اتنا بڑا لایا، درخت لایا. جب وہ اس پر روشنی ڈال دیا نا، یہ روشن ہو گیا تو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کر دیا لیلۃ القدر میں. قرآن کا تعلق ہم نے اس دن کہا تھا کہ قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں کیا ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وہ رات تھی، نیچے تو راتیں، ہم لوگ اس عالم خلق میں ہے. اور جب وہ روشنی آئی نا
تو پھر انہوں نے کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تمہارے چھوٹے تنکے سے وہ اتنا بڑا ہے نا کہ وہ اس کے 1000 مہینے سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ کچھ سمجھ آئی؟ اس نے بولا سبحان الذی، کہ جس نے سیر کروایا بعبدہ من المسجد الاقصی اسریٰ بعبدہ، ایک رات میں انہوں نے وہ کر دیا۔ اب ادھر عاقل دانا سائنسدان کہتا ہے کہ زنجیر ابھی ہل رہی تھی اور وہ جو ہے وہ کہتا ہے میں نے 7 آسمانوں کا کیا، بھائی وہ عالم امر کا تھا، عالم امر کے سامنے یہ ذرہ ہمارا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا مرشد مبارک کے توسط سے کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ سوال کیا کہ یہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ دنیا ایسا لگا ہے جیسا یہ ناخن، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب عالم امر پہ آدمی پہنچتا ہے اور جب روح سے اس کا تعلق بن جاتا ہے، جب وہ اس پہ نظر انداز ہوتا ہے، وہ جائے باڑ میں ایک ذرہ لگتا ہے یہ دنیا ناخن، تو پھر بھی انہوں نے لحاظ کر دیا اس کو۔ تب مجھے سمجھ آئی جب یہ مقام کو اور اس کو میں نے اس میں مرشد کے پاس پایا نا، جب اس کو دیکھا اپنے مرشد کو، تو پھر مجھے اس سمجھ آئے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک رات میں۔ اور اس نے فرمایا مجھے اس نے منہ میں ڈال دیا پڑیا، مٹھاس سے میرے آنکھ کھل گئی، بولا یہ مغز قرآن ہے۔ یہ حمد کا اس کے بعد ہے کہ الحمد کس کے لیے؟ للہ۔ جب آپ اللہ کو ادھر لگاتے ہیں حمد کے بعد، بندگی کا وعدہ ہو گیا، اس کے بعد ہم نے اللہ کو پکڑ لیا، لیکن اس کے بعد پھر رب العالمین کا ایک الگ موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن تب مجھے سمجھ آیا اس روایت کا کہ امام مہدی کو ایک رات میں تیار کیا جائے گا، ایک رات میں تیار کیا جائے گا اتنے بڑے کام کے لیے، جو عالم کی پیشوائی کرے گا، رہبری کرے گا، ان کو اندھیرے سے نکالے گا، تو کیا تیاری کیا ہوگی؟ ایک رات میں تیار کیا جائے گا۔ تب سمجھ آئی کہ وہ جب وہ عالم ارواح آپ کا عالم امر، اس عالم امر کے ساتھ جس وقت یکجا ہو جاتا ہے، وہاں اس کی ٹائمنگ کچھ نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا پیمانہ ہے کہ اس نے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا قرآن کے ایک رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ۔ اب وہاں جب وہ حقیقت اس سے ملتا ہے تو یہ فرشتے یہ سب تنزل ملائکۃ والروح، وہ جو ہم کہتے ہیں فلاں کا روح فلاں کا روح فلاں کا روح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام مجھے ملا، پھر فرمایا وہ مجھے ملا، پھر ابراہیم علیہ السلام مجھے ملا، پھر فلاں مجھے ملا، وہ تو وہاں سارے روح تھے اس کے۔ تو وہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اذن پھر یہاں نہیں کہا بامر ربہم، اجازت سے، اذن سے جاؤ یہ کرو۔ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ چلتا ہے صبح تک، ہمارے لیے تو یہ صبح ہے نہیں۔ جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح پورا کھل گیا نا، وہ وہاں گیا جو تخلیق کے اندھیروں سے نکل گیا، عالم خلق سے وہ نکل گیا، اس روشنی میں گیا، تو اس پہ طلوع الفجر ہو گیا۔ یہاں ہمارے لیے اللہ نصیب کرے یہ جو فجر تک یہ ہمیں نصیب کرے، لیکن ان کے مقامات میں جو طلوع فجر ہے وہ اس نور کا ہے، وہ جو اس میں وہ پہنچتا ہے۔ تب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ چیزیں جو ہے عالم امر اور عالم خلق کا جھگڑا ہے۔ جب تک آپ قرآن مجید میں، تب جتنی بیماریاں ہیں آپ کے، چاہے وہ بیماریوں نے جس بیماری میں، جس رنگ میں، جس جوان کو، جس عورت کو، جس مرد کو، جس بچے کو، جس بوڑھے کو، جس کافر کو، جس گبر کو، جس عیسائی کو، جس کو بھی بیمار کر دیا ہے، اس نے اس کا تمام کا تمام اگر وہ بندگی میں الحمدللہ میں آ جاتا ہے، سر اطاعت رکھ دیتا ہے نا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی بیماری کو شفا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ تمام بیماریوں کی شفا ہے، وہ ظاہری ہو وہ باطنی ہو، وہ عالم امر کی آپ کی بیماریاں ہوں یا عالم خلق کی بیماریاں ہوں۔ وہ آپ کو وضو بھی بتا دے گا، وہ آپ کو اطاعت بھی بتا دے گا، وہ آپ کو ادب بھی بتا دے گا۔
اب یہ ادب، اطاعت، بندگی اور قناعت، صبر، شکر اور یہ تمام عالم امر کی چیزیں ہیں. جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، غصہ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، آپ کو جو بھی نام آپ دے سکتا ہے اس کے پیچھے جو بھی نام دے دے، چاہے قتل کا نام دے دے، چاہے تباہی کا نام دے دے، یہ عالم خلق کی پیداوار ہے. عالم امر کا جو سردار ہے، جس کے لیے کائنات اور اس نے اپنے ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، ان کا سردار جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بڑا جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام چیزیں ان سے وابستہ ہے اور ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں عالم امر اور عالم خلق کا وہ تناسب ہے. اور عالم خلق کا تعلق کا سب سے بڑا سردار جو ہے وہ دجال ہے. اس کے بھی جتنے بھی نبی آئے اس سے پہلے وہ نور نبوت، نور ہدایت، یہ سب اس لیے آئے کہ وہ آنے والا ہے. جتنے بھی عالم خلق میں فتنے آئے وہ اس لیے آئے کہ دجال نہیں آنا ہے. یہ اس میں ترقی کرے گا، اس نے اس میں ترقی کر لیا. لیکن اس کا جو آخری حصہ ہے قاب قوسین او ادنا، وہ جا کر کے ادھر رہا، اس کا آخری جو دعویٰ ہے وہ خدائی کا دعویٰ ہے. پھر ایک الگ موضوع ہے کہ کون اس کو مارے گا، کون اس کو ختم کرے گا، کون اس کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت. اللهم ربنا تقبل منا جميع صلواتنا وجميع صيامنا وقيامنا وقعودنا وعلمنا وبياننا مع جميع خطايانا وجميع نقصاناتنا وجميع تقصيراتنا وجميع السيئات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين ثم آمين.